السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع کمر، مہرے، جوڑوں کا درد ہے۔ یہ آج کی بیماری نہیں، ہزاروں سال پرانی بیماری تھی، اور پچھلی صدیوں میں بھی تھی، اس سے پچھلی صدیوں میں بھی تھی، لیکن اس صدی میں اس کا بہت زیادہ طوفان اٹھا ہے۔ یہ بیماری نہیں، طوفان ہے، اور ایسا طوفان، ایسی بیماری ہے کہ آج تک شاید اس سے بڑی بیماری دنیا میں نہ ہوگی۔ کچھ گنی چنی بیماریاں ہیں، کینسر ہے اور ذہنی امراض ہیں، اعصابی امراض ہیں، ٹینشن، انزائٹی ہے، اور ان میں یہ بیماری بھی ان بڑی بیماریوں میں ہے جس بیماری کو بہت کم آج تک کوئی کنٹرول کر سکا، اور بہت کم آج تک اس کا کوئی علاج کر سکا۔ بہت خطرناک بیماری، انسان کو معذور، مجبور اور ایک گھر پہ بوجھ، معاشرے پہ بوجھ اور زندگی پہ بوجھ ہوتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی پہ بوجھ ہے اور خود اپنی زندگی پہ بوجھ ہے۔ اس بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمارا بچھونا ہے۔ مجھے اس دن ایک دانا آدمی نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ایک میت اگر گھر میں ہے تو اس کے لیے اب چارپائی نہیں ہوتی۔ گھر میں تو چارپائی چلی گئی، چارپائی کی جگہ بیڈ آ گئے۔ اس میت کو اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں ہوتی، پھر کسی غریب کے گھر سے یا سرونٹ کوارٹر سے وہ چارپائی اٹھا کے لاتے ہیں اور اس میں میت کو رکھتے ہیں۔ بڑی انوکھی بات ہوتی ہے۔ جب سے ہماری زندگی میں چارپائی گئی ہے اور نیچے سونا گیا ہے، اس دن سے ہم معذور ہو گئے ہیں۔ اور پھر چارپائی تو ویسے گئی اور نیچے سونا بھی گیا، اور اگلا کام جو شروع ہوا وہ یہ شروع ہوا، بیڈ اور میٹرس۔ بیڈ بھی کوئی حرج نہیں، اس کے اندر بھی تختہ ہوتا ہے، اور اگر اس پہ کچھ نرم چیز بچھا دی جائے اور سو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن فوم اور یہ میٹرس جو ہے اس نے تو ہماری زندگی کو نچوڑ لیا ہے۔ کہیں پانی پڑا ہو، آپ فوم کا ٹکڑا اٹھا کے رکھتے ہیں، وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے۔ فوم کے ٹکڑے سے وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کو فوم ایسے نچوڑتا ہے، اس کے جسم، اس کے خون، اس کے گوشت، اس کی جلد، اس سے جسم کو نچوڑتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ جب چارپائی والی نیند، چارپائی کا اٹھنا بیٹھنا، یا ہم گھر میں چارپائی نہیں بھی رکھ سکتے لیکن فوم سے نجات حاصل کریں، فوم سے۔ اور فوم ہماری زندگی میں آخری ایک زہر ہے جس کا شاید مداوا نہ ہو، اور یہ نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فوم کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فوم کا استعمال اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بیماری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بعض گاڑیوں کی گدیاں، سیٹیں، موٹر سائیکل کی بعض ایسی سیٹیں جو مہروں اور کمر کے درد اور ڈسک کے مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم سب سے پہلے ان اسباب پہ غور کریں۔ ہم بھی کیسے نادان ہیں، کوئی چیز ہو درد کی گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بام لگانا شروع کر دیتے ہیں، حکیموں کی پوڑی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اصل سبب پہ نظر رکھیں کہ اس مرض کا سبب کیا ہے، بنیادی وہ کانٹا کیا ہے جس نے ہماری چلتی سواری اور گاڑی کو روک دیا۔ اچھا، گاڑی کے بارے میں ہم بہت سمجھدار ہیں۔ اگر اس میں کیل چپ گیا ٹائر میں تو ٹائر میں سے وہ کیل نکلواتے ہیں، اور پھر کیل نکالنے کے بعد پھر گاڑی کو رواں دواں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ کیل چبھا ہوا ہے اور ہم گولیاں کھائے جا رہے ہیں۔ کیوں گولیاں کھا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اور بیماریاں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بیماری بڑھتی چلی گئی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم کیس کو پہلے، سب سے پہلے اس کو غور کریں کہ مرض تھی کہاں اور ہے کہاں، اور مرض کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جب آپ مرض کی بنیادی وجہ کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے تو پھر مرض کی بنیادی وجہ پہ آپ کی نظر ہوگی، پھر ایک احساس ہوگا کہ اصل کیس یہ ہے، اصل مرض یہ ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ تو میرا مشورہ ہے سب سے پہلے ایک تو اپنی سیٹ پہ نظر رکھیں جو آپ بیٹھتے ہیں،
اکثر بندہ یوں بیٹھتا ہے. اگر یوں بیٹھے کچھ عرصے کے لیے, دن کے چند لمحات کے لیے, دیکھیں میں بیٹھا ہوں, میرا سینہ نکلا ہوا ہے, اور جس کو میں اب دوسرے لفظوں میں کہوں کہ سر اٹھا کے چلیں, ایک سر جھکا کے چلیں, ایک سر اٹھا کے چلیں. چلنے کی بات نہیں کر رہا, میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارا بیٹھنے کا انداز, وہ ہماری کمر, وہ ہمارے جوڑ, وہ ہمارے مہرے, اور پھر اس کے بعد پھر لفظ آتا ہے جی L4 L5 L6 فلاں مہرہ ہمارا متاثر ہے. ایک میں نقطے کی بات بتاؤں, قیمتی موتی ہے. اکثر بچوں کو اینک اسکول میں لگتی ہے, وہاں روشنی کا 100% انتظام نہیں ہوتا. جب روشنی کا انتظام نہیں ہوتا اور بچوں کو اسکول میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ان کو اپنی کتاب پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, اور باریک لکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو غور سے محنت کرنی پڑتی ہے, وہیں اینک لگتی ہے. اکثر اسکول میں اینک لگتی ہے. اسی طرح ہماری بیٹھنے کی, ہماری زندگی کی نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, وہ ہماری زندگی میں بہت اثر ڈالتا ہے. اور پھر سونا, کتنے گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں, اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے جو ہے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے, اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے, اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے. اس پہ آج تک نظر ہی نہیں. ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی, اور پھر ہم سے پہلے خواتین, بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی, اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا, اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر, وہ مہرے, وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے, سلامت ہوتے تھے. پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے, سلامت ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے اور میرا مشورہ ہے, سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں. اب دیکھیے میں سیدھا بیٹھا ہوں, مجھے سانس بالکل سہولت سے آنا شروع ہو گیا ہے, میرے پھیپھڑوں کو گنجائش ملی ہے, جگہ ملی ہے. اب میں یوں بیٹھا ہوں, میرے پھیپھڑے دبے ہوئے ہیں, میرے موہرے جھکے ہوئے ہیں, کمر کی ریڑھ کی ہڈی جھکی ہوئی ہے. میں یوں بیٹھا ہوں سیدھا, بیٹھنے کا انداز. اور ایک ورزش ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں, اس کا ایک قصہ ہے. پشاور کے قصہ خانی بازار ہے. قصہ خانی بازار پشاور کا ایک مشہور بازار ہے, بہت بڑا بازار ہے, بہت پرانا, صدیوں پرانا. بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کے, پرانے لوگ قصے سنایا کرتے تھے, تو ٹولیاں بیٹھتی تھی. تو اس لیے پہلے یعنی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انداز یہی ہوتا تھا. قصہ گو لوگ ہوتے تھے پرانے, تو وہ وہاں بیٹھتے تھے. تو پشاور کی قصہ خانی بازار کی تیسری منزل پہ ایک تجاری پڑی تھی سونار کی, بہت بھاری, بہت پرانے وقتوں کی وہ عمارت بنی ہوئی تھی. اب اس کو توڑ کے انہوں نے نیا پلازا بنانا تھا. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اوپر کیسے رکھی ہوگی. اب پریشان کے سیڑھیاں بڑی تنگ ہیں, اس کو اتارنا کیسے ہے. 10 آدمیوں نے کوشش کر لی, اس کو ہلا ہی نہ سکے. آخر ایک صاحب کھڑے تھے, وہ کہتے تھے کام ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ چرسی کو بلا لیں. اس کا نام کیا تھا کوئی خبر نہیں, بس اس کو لوگ چرسی کہتے تھے. آپ چرسی کو بلا لیں, وہ کام کر دے گا. یہ 1960-70 کے درمیان کا واقعہ ہے. اس دور میں اس نے کہا کہ میں 250 روپے لوں گا, 300 روپے لوں گا, اور یہ کام کر دوں گا. بڑی رقم تھی, وہ مجبور تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیچے گاڑی کھڑی تھی, اس میں رکھنی تھی. وہ گیا, اس نے اکیلے نے اس کو اٹھایا, کمر پہ رکھا, اور نیچے گاڑی میں رکھ کے کہتے پیسے دے دو. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا ہے, اس کی کمر, اس کے مہرے, اس کے جوڑ, اور ایسے بالکل کمزور سا آدمی ہے, اور اتنی بھاری, اور یہ نظام اٹھایا. اور وہ تو پتھر تھا, پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی, اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا. ایک صاحب تھے جن کے مزاج میں تحقیق اور ارکریزی کا مزاج تھا. وہ ان کے پیچھے چلے, جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ راز بتا دے کیا ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے, اس نے کتنی محنت کی, پھر آنا جانا رکھا, کتنا تعلق بنایا, پھر کتنا اس کو پیسہ مال چیزیں دیں, کیا. آخرکار یہ پتا چلا کہ میرے پاس ایک راز ہے, وہ ہے سانس کا راز. مشرق کی طرف
तरफ मुंह करके अपने सीने को फैलाना है, यानी गर्दन को उठानी है, लेकिन जिस्म को ढीला छोड़ना है, जिस्म खिंचा हुआ ना हो, तना हुआ ना हो, ऐसे करके। और आपने नाक से सांस लेनी है। या नाक से सांस लिया, मुंह में भरे, नहर मुंह, खाली पेट, भरे हुए पेट कभी नहीं होगा। और इसको रखें अपने सीने में, हल्का हल्का खींचना है। यह नुकता ज़हन नशीन रहे, हल्का हल्का खींचना है। जब आप देखिए कि आपका सीना भर गया, उसको अपने फेफड़ों में महफूज रखें। वो सुबह की ऑक्सीजन, वो सुबह की हवा, और जिसमें आलूदगी, जिसमें चीजें नहीं, वो सुबह सुबह की अलग सुबह। और उसके बाद जब आप देखें कि आपका सीना भर गया, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़े मुंह से, आहिस्ता आहिस्ता। ये अमल सिर्फ 13 बार करना है बस। वो शख्स जिसको चर्सी कह रहे थे, ना मालूम उसका क्या नाम था, बस वो कहने लगा कि ये मेरा अमल है और मैंने जिंदगी में ये अमल किया है और इस अमल से मैंने नफा पाया है और इस अमल से मैंने फायदा पाया है और मैंने इसकी मशक की है साल साल। आज मेरे जिस्म में जान है, ताकत है, मेरी हड्डियों में, मेरी पट्ठों में, मेरे आसाब में कुव्वत है, और ये वजन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इससे बड़े वजन उठा चुका हूं। मैं एक साहब के पास गया तो मुझसे कहने लगे कि आपका एक मैंने रिसाले में ये मजमून पढ़ा था, 13 दफा सांस वाला, और मैंने करना शुरू किया। मेरा वजू नहीं ठहरता था और बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी। अब आलम यह है कि फजर के वजू से मगरिब पढ़ लेता हूं, मेरा मैदा ठीक हो गया, मेरे पट्टे ठीक हो गए, मेरे आसाब ठीक हो गए, मेरा जिस्म ठीक हो गया। जिंदगी की कौन सी राहें ऐसी हैं जो हम भूले हैं और किन राहों को फरामोश किया है, और उन राहों के फरामोश होने की वजह से हमारी जिंदगी में तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां आई हैं। हमारा एक सफर था, बुखारा समंद का ताशकंद का सफर। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बेल्टें बांधी हुई और व्हील चेयर का इंतजाम और सारा निजाम, और वह हिल नहीं सकते थे। मैंने उनसे कहा सफर में चलें। कहने कैसे मैं चल सकूंगा, वहां तो सारा है ही चलना, वहां तो सारा ही चलना है। यकीन जानिए उनको खैर यही मिली कि उन्होंने बात मान ली, वरना वो जिस अंदाज से इस बीमारी में गए थे तो उसका वाहिद हाल पे तीसरी शादी नहीं थी और उसका जज्बा भी नहीं था, और 2 ही ना भुगता सकता वो बंदा। आज वो बंदा मुझसे पूछता मैं तीसरी शादी कर लूं, हाँ, और वो ठीक ठाक है, बंदा बिल्कुल सेहतमंद है। अपनी जिंदगी में सबसे पहले हमें जिस चीज पे नजर रखनी है वो अपने ओढ़ने बिछौने पे नजर रखनी है, अपने बैठने पे नजर रखनी है। हमारा तर्ज अंदाज बैठने का क्या है, तर्ज और अंदाज बैठने का क्या है, हमारे सोने में हमारी कमर के नीचे क्या है। घंटों हम सोएंगे और फिर अगला जुल्म जो होता है वो है रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, और उसके अंदर आखिरी दर्जे के फोम और दुनिया की आखिरी मटेरियल लगा होता है जो आग बनाता है। रिवॉल्विंग चेयर से बहुत ज्यादा कमर, जोड़ों और पट्टों के मसाइल, हद से ज्यादा रिवॉल्विंग चेयर से। और वैसे मसाइल होते हैं जो इंसान समझता ही नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी पे अगर कील लगता है, गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है, तो उसको जब तक कि कील नहीं निकलता, हम समझते हैं कि हमारा टायर में अगर अंदर ट्यूब है तो वो कील उसको फिर मुतासर करेगा, फिर अगली ट्यूब डाली, तो हम पहले कील निकालते हैं। गाड़ी के लिए तो हमारा अंदाज यह है कि असल वजह को खत्म करते हैं जो बीमारी की असल वजह है। और अपने जिस्म के लिए हमारा अंदाज क्या है? हमारे जिस्म के लिए अंदाज यह है कि असल वजह पे नजर नहीं रखते, बस ये नजर रखते हैं कि हम किस तरह इस दर्द को खत्म कर पाए, और वक्त ही खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर वो सोजिश, वो वरम, वो तकलीफ, वो दर्द अंदर अंदर फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, और बिल्कुल बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है। एक चीज और है, कभी भी मैं आपको दाना की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा 50 साल से पहले अपनी जिंदगी को सहारों से बचाओ और 50 साल के बाद सहारा जरूर लो। आप बैतुल खला टॉयलेट में बैठे हैं तो 50 साल से पहले सहारे का मिजाज न बनाओ। नमाज के लिए उठना, अगर जमीन पे सो रहे हैं तो वहां से उठना, यानी नीचे से उठने के लिए सहारों का मिजाज न बनाओ, वरना जिस्म सहारों में ढल जाएगा।
یہ جسم ایسا ہے اس کو جہاں ڈالو وہیں ڈل جاتا ہے. نیند بڑھاتے جاؤ بڑھتی جائے گی, کم کرتے جاؤ کم ہوتی جائے گی, غذا بڑھاتے جاؤ تو آخری درجے میں غذا بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی, اور اس کو کم کرتے جاؤ تو کم ہوتی جائے گی. اسی طرح ہماری طبیعت میں 50 سال سے پہلے سہارا نہ لیں اور 50 سال کے بعد سہارا لازم لیں. ایک دم نہ اٹھیں, کبھی بھی 50 سال سے پہلے آپ سیدھے ایک دم نہ ہو, کروٹ کے بل اٹھیں اور احتیاط سے اٹھیں. اکثر جھٹکا یہی لگتا ہے اور احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ جھٹکا لگ چکا ہوتا ہے. اپنی کمر, اپنے موہرے, اپنے جوڑ, اور خاص طور پہ اگر آپ کی مجبوری سیڑھیاں ہیں, کیونکہ جوڑوں کو جو چیز کھا جاتی ہے وہ سیڑھیاں کھاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ, دوسری باہر کی مصنوعی غذائیں کھاتی ہیں, اور تیسرا جو جوڑوں کو جو چیز کھاتی ہے وہ اس کی ورزش نہ ہونا ہے. اور یقین جانیے, مجھے ایک بہت بڑے آدمی کی بات یاد ہے. احمدآباد میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نواز صاحب تھے, مرحوم پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے. ان کی بات مجھے یاد ہے 89 کی, 89 کی, اور اس کے بعد میرا اس پہ تجربہ ہے. کہنے لگے جو بندہ رکوع اور سجدہ صحیح کرتا ہے, نہ کبھی کمر کا درد, نہ کبھی موہروں کا درد, نہ کبھی جوڑوں کا درد, اس کو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. رکوع اور سجدہ صحیح کرتا ہے, معذوری ہے, مجبوری ہے اور بات ہے, لیکن صحت مند انسان ہے اور رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا. اچھا, اس بات پہ میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا رکوع اور سجدے کی سائنس نکالو. ایک جوان تھا, میں نے کہا نیٹ پہ گھومو, نیٹ کی دنیا میں اس کی ریسرچ نکال کے لاؤ. میں نے سمجھا شاید کچھ دن لگیں گے, کہاں دن لگے, وہ نکال کے بہت بڑا پلندہ اس نے میرے سامنے رکھ دیا. یہ پوری دنیا کی سائنس رکوع اور سجدے پہ اتنی ریسرچ کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے کو حسین بنانا ہے تو سجدے لمبے کرو, نظر کو تیز کرنا ہے تو سجدے لمبے کرو, یادداشت کو مضبوط کرنا ہے تو سجدے لمبے کرو, اور آپ زندگی بھر چاہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت کبھی متاثر نہ ہو تو سجدے لمبے کرو, اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ عقل مند ہوں, ذہین ہوں, تو سجدے لمبے کریں. اور وہ سجدہ کریں جو سجدے میں ناک ماتھا صحیح ہو اور ہاتھ صحیح ہو, اور سجدے میں درمیان میں گنجائش کتنی ہو, وہ ہے سجدہ. جس میں کمر کا زاویہ کیا ہوتا ہے اور گھٹنوں کا زاویہ کیا ہوتا ہے اور ہاتھوں کو کیسے پھیلایا جاتا ہے. اسی طرح سجدہ, موہروں کا علاج, جوڑوں کا علاج, چال کا علاج, پٹھوں کا علاج, اعصاب کا علاج, اور رکوع, یہ رکوع, یہ ان کا علاج ہے. رکوع جتنا مضبوط رکوع ہوگا, صحت مند رکوع ہوگا, صحیح رکوع. آپ کو علم نہیں تو صحیح رکوع سیکھیں کہ صحیح رکوع کسے کہتے ہیں. وہ صحیح رکوع, وہ درست رکوع آپ کی کمر اور موہروں کا خود علاج ہے, اور پھر کمر اور موہروں کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے. وہ ہمارا اصل جو رکوع ہے وہ کمر اور موہروں کو بچاتا ہے. پہلی چیز مرض کے نظر, دوسری چیز احتیاط. احتیاط, کمر, جوڑوں اور پٹھوں کے مریض ہمیشہ اے سی سے بنتے ہیں, گاڑی کا اے سی یا گھروں کا اے سی. اے سی, اور کسی سخت کام کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا, برف کا پانی پینا. کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, آپ یہ دیکھیں. کتنے ملک ایسے ہیں, صرف چین نہیں, کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. جو ہمارے ہاں یخبستہ پانی ہے بالکل نہیں پیتے. ان کی زندگی میں صحت ہے, ان کے جوڑ, ان کے پٹھے, اور ان کی عمومی عمر. کتنے ملک ایسے ہیں ان کی عمومی عمر جو ہے, عام عمر بندوں کی 80, 90, 85, 100 سال ہے عام. ان کے ہاں بحران ہے کہ ہمارے ہاں بندے مر نہیں رہے. ان کے مطابق ہمارا بجٹ متاثر ہو رہا ہے ملک کا, کہ ہمارے ملک میں عمریں لمبی ہیں. کچھ احتیاطیں ایسی ہیں, کچھ احتیاطیں ایسی ہیں. ہمارے ہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں ایک شخص آتا تھا, مزدوری کرتا تھا. اس کو جن کہتے تھے. پتہ نہیں کیسے کام کرتا تھا, اور سخت سے سخت کام کرتا تھا. اس نے نا ساتھ اپنے چادر کے 2 روٹیاں اور اتنا سا گڑ باندھا ہوا ہوتا تھا. پہلے پانی پی لیتا تھا,
खाने के दरमियान और बाद में कभी पानी नहीं पीता था। ये साइंस का राज है, ये तिब का राज है, लेकिन ये राज देखा उस पे। वो कहते हैं दरमियान में, और अगर मजबूरी है, निवाला अटक गया है तो हल्का सा पी लें। खाने के 2 घंटे के बाद जिसने भी पानी पिया वो सेहतमंद जिंदगी कभी नहीं गुजार सकता। फिर वो गुड़ से रोटी खाता था। जो शख्स खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेगा कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी शुगर नहीं होगी, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी हेपेटाइटिस और जोड़ों, कमर और पट्टों का दर्द नहीं होगा, और अपने निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा, जिस्मानी और अज़दवाजी निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा। खाने के बाद गुड़ खा लेना, और गुड़ देसी गुड़ हो, याद रखिएगा। किशमिश, सौगी, मेवा जितना सफेद होता जाएगा समझ लें केमिकल से धोया हुआ है, जितना खूबसूरत होता जाएगा, और जितना मैला होता जाएगा समझ लें ये ओरिजिनल है, देसी है, सेहतमंद है। इसी तरह गुड़ जितना सफेद होता जाएगा समझ लें कि इसमें केमिकल की मार है, और गुड़ जितना मैला होता जाएगा और पुराना होता जाएगा समझ लें कि सेहतमंद जिंदगी इसी में है। गुड़ खाना ही छोड़ गया। अब गुड़ की तरफ हमारी वापसी है। बड़ी बड़ी जो महफिलें होती हैं उसमें गुड़ के चावल बड़े शौक से पेश किए जाते हैं, गुड़ की चाय बड़े शौक से पेश किया जाता है, गुड़ छोटा छोटा तवाज़ों के तौर पे पेश किया जाता है। वापस पलट रही है दुनिया, बहुत ज्यादा मुतासर होने के बाद दुनिया वापस पलट रही है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कमर के लिए, मोहरों के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए। मैंने उस मजदूर को जिसको जिन कह रहा था, मैंने कभी थकते नहीं देखा, और कहता था मेरा राज गुड़ है, मैं गुड़ खाता हूं बस। हम तो गुड़ से भी गए, हम तो दूध से भी गए। वहां मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में एक साहब मुझसे कहने लगे, वो इंडिया के थे, कहने लगे मैं गांव में गया तो वो चाय ले आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी भैंसें दूध नहीं देती? चाय पी ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिंदगी का मामूल ना बनाए, कभी पीने में क्या हर्ज है। गुड़ हमारी जिंदगी से गया, और देसी ग़िज़ाएं हमारी जिंदगी से गईं, और मुस्लिमी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में ऐसी दाखिल की कि बस। और फिर नक्स क्या हुआ? एक तो जिस्म को हम खोखला करते गए मस्नूई ग़िज़ाओं से, उनमें ग़िज़ाइयत तो कुछ नहीं होती, और देसी ग़िज़ाएं, सादा ग़िज़ाएं वो हमारी जिंदगी में दाखिल ना हुई। और दूसरा जुल्म यह किया कि फोम पे सोना शुरू कर दिया, फोम पे बैठना शुरू कर दिया, और फोम की जिंदगी में हमने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उसने हमारे जिस्म को निचोड़ लिया। एक साहब को समझ नहीं आ रही थी इस बात की। मैंने उससे कहा, मैंने कैसा कर, फोम को काट के ना उसकी पट्टी किसी जिस्म के हिस्से पे बांध ले, जैसे पट्टी बांधते, जोर से बांध ले, और 3 दिन बांधे रख। 3 दिन के बाद मुझे बताना। उसने फोम की शीट ली, अपने जिस्म में बांधी, गालिबन उसने टांग में बांधी, और 3 दिन बांधे रखा। 3 दिन के बाद मैंने कहा मेरे सामने आके पट्टी खोलना। मेरे सामने आया, पट्टी खोली, तो मैंने कहा इस फोम को अब तुम देखो कि इसमें कोई तेल है, और उस हिस्से को देखो जहां तूने बांधा था। आप यकीन जानिए उस हिस्से का रंग बदल गया, वो ऐसा पीला हो गया जैसे उसमें से खून और हर चीज निचुड़ गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और कोई 1.5 महीने के बाद जाके उस जिस्म का हिस्सा अपनी असली हालत में आया, और उसने फोम को चेक किया तो उस फोम ने जिस्म के खून और चर्बी और जिल्द का सारा निचोड़ लिया था। सब कुछ निचोड़ के उसने अपने अंदर डाल लिया था, और सारा कुछ जिस्म से खींच लिया था। जितनी खूबसूरत बेडशीटें बिछानी बिछा ले, ऊपर जितना खूबसूरत फूलदार जो है निजाम बनाना है बना लें, पर फोम अपना असर रखता है। फोम अपना असर रखता है। हमने बहुत देर नशिस्त पे बैठना है। अगर आपके पास रिवाल्विंग चेयर है, कोई फोम से भरी कुर्सी है, तो उसमें बैठना है, और यही से बवासीर होती है, और इसी से कब्ज होती है। मेरे पास बसों के ड्राइवर, ट्रकों के ड्राइवर जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 24-24 घंटे चलते हैं, पेट का बढ़ना, कब्ज, बवासीर, गैस, बादी, तबखीर, वो बहुत फकियां, पाउडर, दवाइयां बहुत खाते हैं, और फिर उनकी ग़िज़ा वो होती है
जो ट्रकों के अड्डों पे जो है वो मसालादार चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तेज चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं। ग़िज़ा वो उधर बैठना एक खतरनाक हालत में। बाज अक्लमंद आदमी आपने देखे होंगे, वो सीटों के ऊपर जो है बैद की एक शीट डाल देते हैं, बैद, और बैद वो हो जो बांस का हो, खालिश हो, ये ज़हन नशीन रखें। वरना एक उस आप ऊपर शीट ऐसी डालते हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, जहर के ऊपर जहर। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, हुकूमतों का कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। फिर हमसे एक चीज और गई, पहले कच्चा अंडा इस्तेमाल होता था। एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे मेरे दांत हिलना शुरू हो गए। अब उसका वाहिद हल यह है कि दांतों पे तार लगवाएं या सारे दांत निकलवा के एक मसनूई दांत लगवाएं। एक दांत हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, और हिलना शुरू हो गए दांत। परेशान कुन बात, बहुत इस इलाज वगैरह किया, उसके लिए दर्द की चीजों की गोलियां, कुछ ना हुआ। किसी ने मुझे टोटका बताया कि एक कच्चा अंडा लेके मुंह में डाल के पी जा, 40 दिन कर ले। कहा कि 40 दिन करके आज साल हो गया है, मेरे दांत फिर नहीं हिले और मैं ठीक ठाक हूं। अगर आप कमर, जोड़ों और मुंहों की तकलीफ में बहुत ज्यादा मुब्तला है, एक दूध का कप लीजिए, आप प्याला ले लें, गर्म दूध हो, उबला हो, खालिस दूध हो, उसमें एक अंडा डालिए। अगर देसी मिल जाए और वाकई देसी है तो सुभान अल्लाह, और उसमें शहद डाल दीजिए, दूध हो, अंडा हो और शहद हो, बस। अब ये मिक्स करें, मिलाएं, यानी एक अंडा, एक बड़ा चम्मच शहद उसमें डालें और खूब मिलाएं, इसको घोंट घोंट पिए। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, तजर्बात के वो समझ लें कि प्रिंसिपल थे, तजर्बात के प्रिंसिपल थे। मैंने उनका नाम रखा हुआ था तजर्बात के प्रिंसिपल। बहुत तजर्बात थे, उनके मुशाहिदे की नजर बहुत तेज थी और कमाल की बातें करते थे। मुझसे कहने लगे हकीम साहब आपको पता है कि मर्द कब बूढ़ा होता है? मैंने कहा नहीं। कहा जब अंडा, दूध और शहद छोड़ता है मर्द बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ, बहुत पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जिसने भी किया कहने लगे ये पुरानी रीत रिवायतें थी हमारे बड़ों की, हमने छोड़ी और हम कहां से कहां घूम गए और गुम हो गए। और वाकई इसी तरह यह टोटका जोड़ों का इलाज है, कमर का इलाज है, पट्ठों का इलाज है और मोहरों का इलाज है। छोटा सा टोटका तो है। मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा की बड़ी बहन के शौहर थे, उन्हें हम नाना कहते थे, बहुत बूढ़े थे। वो बुढ़ापे में अंडे पी लेते थे, एक अंडा पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया। हम हैरान होते थे कि नाना क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कमजोर बूढ़े। और फिर मैंने उनकी जिंदगी में उस अंडे के बाद फिर देखा कि दूध का एक प्याला पी लेते थे गरम गरम, उसमें शहद मिला के। वो दिन और रात में कुरान खत्म करते थे और मेहनत करते थे। उनकी नजर भी ठीक थी, उनकी याददाश्त भी ठीक थी। वो उस वक्त मैं बच्चा था, मैं बच्चा था तो उस वक्त वो 90 से ऊपर के थे, उससे भी ज्यादा। वो 90 से ऊपर के थे, वो कुरान पाक पढ़ते थे। और उस वक्त मैंने देखा कि उनका कुरान पाक बोसीदा हो गया था। पता चला कि इनकी जिंदगी में कई कुरान पाक बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्यों? इतना ज्यादा पढ़ते हैं। और उनकी ग़िज़ा यही थी, वो सर्दी हो या गर्मी। लेकिन आपसे कर्ज करूंगा, क्योंकि आप आदी नहीं हैं, आप एक एक अंडा करके लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने जिस्म को इसका आदी बनाइए। हम सहरा में गए तो जब सहरा में गए तो वहां वो गाय का दूध ले आए। मैंने एक साहब से कहा कि मैंने कहा गाय का दूध पी ले आप। तो मुझसे कहने लगे कि आपको इल्म तो है, मैंने आज तक दूध नहीं पिया। मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं, आप पहली दफा बता रहे हैं, आपको इल्म कैसे इल्म है? मुझसे कहने लगे कि मैंने गाय का दूध नहीं पिया, अगर पीऊंगा तो मुझे दस्त मोशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने चंद घूंट पी लिए, थोड़ी देर हुई, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है?
کہا کہ یہی آ کے آپ کے ساتھ رہ رہے کہ کچھ فطری زندگی، فطری غذائیں اور فطری چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا سیکھا. ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ زندگی کی تربیت ہی نہیں دی. جو زمانے میں ہوا اٹھی ہے کھلانے پلانے کی، ماں باپ نے بھی وہی کھلایا پلایا. جو زمانے کا رواج ہے ماں باپ بھی وہیں چلتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں. اس کو معمول میں لے آئیں. پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا. انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھی اور مرغیاں انڈا دیتی تھی، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا. تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا. پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا. بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں. کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں. اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے. ایک اور چیز عرض کروں گا جو کہ کمر، مہروں اور جوڑوں کے لیے نہایت لاجواب ہے، وہ ہے ہلدی اور دار چینی. بس ہم وزن ہلدی اور دار چینی. ہلدی پیسی ہوئی نہ لے کبھی بھی، بغیر پیسی لیجیے، اور دار چینی بھی. ان کو ہم وزن 50-50 گرام لے لیں، ہم وزن باریک پیس لیں، اور ہم وزن باریک پیس کر اب اس کا 1 چمچ یا آدھا چمچ منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیں. شہد میں تو اکثر شہد میں ملا کے استعمال کراتا ہوں، بلکہ میں تو شہد میں ملا کے ڈبوں میں بند کرا کے رکھ دیتا ہوں. مثلاً 50 گرام ہلدی ہے، 50 گرام دار چینی ہے، تو اس میں 1 پاؤ آپ شہد ڈال دیجیے، 250 گرام، اور شہد ڈال کے اس کو مکس کر لیں، رکھ دیں. اب جب بھی استعمال کرنا ہو کہ 2-3 دفعہ چمچ سے اس کو ہلا کے آپ 1 چمچ بڑا یا چھوٹا صبح دوپہر شام یا صبح شام لے لیں. پہلے طبیعت کے موافق آدھا چمچ لے لیں، پھر آدھے سے کچھ زیادہ کر لیں، پھر 1 چمچ کر لیں، طبیعت کے مطابق. یہ چیز بہت زبردست ہے جوڑوں کے لیے، کمر کے لیے، مہروں کے لیے، اور ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل اور جوڑوں کے مسائل کے لیے، اور پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہت کمال چیز ہے. چوٹ کے لیے ہلدی کا استعمال ہوتا ہے، جوڑوں کے لیے ہلدی کا استعمال بہت پرانی روایت ہے. حاملہ عورت کو اس سے پہلے ہلدی ہی استعمال کراتے تھے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ چیزیں بنتی تھیں جس میں ہلدی کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا نفع اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حاملہ عورت دوسرے تیسرے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور پہلے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور جسم ساتھ دیتا تھا. اور ہر سال بچہ، لیکن جسم ساتھ دے رہا ہوتا تھا. وہ پرانی روایتی غذائیں، وہ پرانی روایتی دوائیں، وہ پرانی روایتی چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہوئی تو جسم صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا، اور حیرت انگیز طور پر چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، لیکن ان چھوٹے ٹوٹکوں میں زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور شفا بھی ہے. ان چھوٹے ٹوٹکوں میں زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور شفا بھی ہے. ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود نظر رکھیں، اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود توجہ کریں، اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پہ خود دھیان دیں. یقین جانیے احساس ہوگا کہ ہم یہ کہاں چھوڑ گئے. ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں، چھوٹا سا ہے، جو آپ کو اگر کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب بھی آٹا گوندیں تو اس میں اجوائن اور سفید زیرہ ڈال دیں، اور اس میں روٹیاں پک جائیں. ایک تو روٹی کا ذائقہ زبردست ہوگا، دوسرا وہ روٹی ہضم ہوگی، کھانا ہضم ہوگا اور بہترین ہضم ہوگا. اور تیسرا یہ روٹی جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، مہروں کے اور کمر کے مسائل کے لیے بہت زبردست ہے. یہ روٹی بہت کمال ہے، اس روٹی کی بہت زیادہ تاثیر ہے. پھر سنیے، آٹا گوندتے ہوئے خشک آٹے میں پہلے سے اجوائن اور سفید زیرہ، اور ایک چیز میں درمیان میں اور بھول گیا تھا، وہ ہے کلونجی. یہ تینوں چیزیں آپ چاہے مکس کر کے ہم وزن لے لیں اور ملا کے رکھ لیں، اور اس کی چٹکی یا چمچ حسب طبیعت وہ آٹے میں آپ ملا دیجیے، اور آٹے میں ملانے کے بعد پھر اس آٹے کو گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکائیں. اس روٹی کو کھا کے دیکھیں اور اس روٹی کی تاثیر دیکھیں اور اس روٹی کا کمال دیکھیں.
آپ کی طبیعت میں ایک چیز خود اترے گی کہ آپ کہیں گے کہ کمال ہے، یہ روٹی کیا ہے، یہ روٹی کیا ہے، اور اس کے اندر کیا تاثیر ہے، اور اس کے اندر کیا کمال ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتائی۔ میں آپ کو جتنی بھی چیزیں آپ بتا رہا ہوں، یہ وہ تجربات ہیں، یہ وہ مشاہدات ہیں جو ایک پہ نہیں، سینکڑوں پہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ لوگوں میں آزمائے ہوئے ہیں، اور جس نے بھی کچھ عرصہ، کچھ دن، کچھ ہفتے یہ کیا، اس کو فائدہ ہوا، اس کو نفع ہوا۔ یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، یہ نفع مند چیزیں ہیں جو بظاہر ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہلدی تو جسم کی جان ہے، ہلدی تو جسم کی جان ہے، ہلدی جسم کی جان ہے۔ کیوں؟ ہلدی وہ چیز ہے جو زمین کے اندر ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، تو جڑ کو مضبوط کرتی ہے۔ آج میں آپ کو طب کا ایک اصول بتاتا ہوں۔ ہر وہ دوا جو زمین سے باہر ہوگی اس کی تاثیر اور ہوگی، ہر وہ دوا جو زمین کے اندر ہوگی پرورش پائے گی۔ جیسے ہلدی ہے، ہلدی جڑ ہے، اس طرح کی اور بے شمار دوائیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں اور وہیں سے وہ پرورش پاتی ہیں اور وہیں تیاری ہوتی ہے۔ ان کی طاقت اور ہے جو زمین کے اندر ڈھکی ہوئی ہے، جو زمین کے اندر پوشیدہ ہے، ان کو باہر کی ہوائیں نہیں لگی، باہر کی فضائیں نہیں لگی، مٹی نے انہیں سینچا ہے، مٹی نے انہیں سنوارا ہے، سنبھالا ہے، اور قدرت نے انہیں وہیں بنایا ہے۔ اس کی تاثیر اور ہے، اس کا کمال اور ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہی چیز ہلدی میں ہے۔ ہلدی زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کو کھود کے باہر نکالتے ہیں، وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اپنے کھانے میں عمومی، اپنے گھر کی ہنڈیا سالن میں عمومی ہلدی استعمال کریں، لیکن پھر آج کروں گا خود پیسیے گا، ہلدی استعمال کریں، اور ہلدی کا استعمال اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ میں کبھی وقت ہوا تو آپ کو ہلدی کے تجربات بتاؤں گا کہ ہلدی کا استعمال کہاں کینسر سے، اور کہاں بڑی بڑی جگر کی ہیپیٹائٹس، اور کہاں کمر جوڑ پٹھوں، اور کہاں دل کی بیماریاں، اور کہاں جلدی بیماریاں اور انسان کو، اور کہاں وقت بڑھاپا، کہاں کہاں یہ ہلدی ہمیں روکتی ہے اور ہمارے لیے ایک ساتھی بن جاتی ہے، صحت کا، تندرستی کا، شفا کا، راحت کا، یہ ساتھی بن جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہلدی اور یہ جو ٹوٹکے میں نے آپ سے عرض کی، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور صحت کا ساتھی، زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں۔ جسم کو فولاد بنانے اور جس کے اندر سچی طاقت اور سچی قوت پیدا کرنے میں ان چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ اور ساتھ ہے، جنہیں ہم عام طور پہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جنہیں میں عام طور پہ ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت صحت مند ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں، اور ہمارے جسم و جان کو راحت پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، راحت پہنچانے میں، صحت پہنچانے میں، ہماری طبیعت کو، نارمل زندگی کو بہت نارمل کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، ان کا ساتھ ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحت، تندرستی، راحت، رحمت اور عافیت عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سب کو کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت اور عافیت اور شفا عطا فرما، راحت عطا فرما، راحت عطا فرما اور عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ سب کی تکلیفوں اور بندشوں اور پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، زندگی اور گھروں میں چین اور دل میں سکون اور راحت عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ This video, comment, share and don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon.